جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کسی بھی تنگی سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اسباب سیدھے ہو جاتے ہیں، کم محنت میں زیادہ وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آسانیاں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے مقابل انسان جو ہے جب اللہ رب العزت کی نافرمانی میں جاتا ہے تو معاشی حالات ہی ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اور موجودہ ہماری حالات دیکھیں، کسی نے بڑی اہم بات لکھی ہوئی تھی کہ عقیدے میں شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والی قوم، من حیث القوم عمومی کثرت کی بات کریں، شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والی قوم، اعمال میں ساری بدعات کا ارتکاب کرنے والی قوم، معاملات میں جھوٹ، دھوکہ دہی اور سودی لین دین کرنے والی قوم کو اللہ رب العزت سے برکتوں کی امید ہے۔ کیسے ہو سکتا؟ ہمارے معاشی حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے احوال کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ہم کسی ایک لیول پر کسی ایک ڈائمنشن میں ٹھیک ہیں اللہ کے ساتھ، عقیدے کی بات ہو وہاں ہم فارغ ہیں، اعمال کی بات ہو وہاں بدعات اور خرافات میں ہیں، اور لین دین اور معاملات میں ہو تو وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے سیدھا کم ہونا ہے؟ ہمارے معاملات کہاں سے سیدھے ہو؟ واللہ نہیں سیدھے ہو سکتے۔ یہ تین باتیں جب تک ہماری قوم اپنی ٹھیک نہیں کرتی، ایمان کے تناظر میں جب تک ہم اللہ رب العزت پر ایمان میں سے شرک نہیں نکالتے، عقیدہ توحید پر نہیں آتے، جب تک ہم اپنے اعمال میں عبادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے اور بدعات سے منہ نہیں موڑتے واپس، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر دھوکہ دہی، فراڈ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ والا، سود والا کام نہیں چھوڑتے، ہمارے لیے خیر کے دروازے نہیں کھل سکتے۔ بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جی معاشی اصلاحات ایسی ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ کہیں کوئی بندہ یہ بات کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی کرنے والا ہے اس کی بات کو سارے ہنس کر ٹال دیتے ہیں اور یہ مولویوں والی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کلوا واشربوا من رزق اللہ، یہ رزق اللہ کا عطا کردہ ہے، رزق کے دروازے اللہ کھولتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ اللہ ہے جو رزاق ہے، بڑی قوت والا، بڑا متانت والا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہیں تمہارا رزق دوں گا، تو اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے۔ لیکن جب لوگ اس طرح کرتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ایک بستی کی مثال دی ہے جس کے پاس بے تحاشا رزق آتا تھا ہر طرف سے، جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ آج پوری قوم بھوک اور خوف کے لباس میں ہے یا نہیں؟ تو امت ایک ایسے حال پر پہنچی ہوئی ہے، فی زمانہ ایسا نظر آتا ہے کہ لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ جو نہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتے، نہ غلطیاں کر کے سبق سیکھ رہے ہیں، بلکہ بالکل تباہی کے دھانے پر کھڑے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس غضب کا اور اس اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح سابقہ اقوام کے اوپر آیا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ساری کی ساری امت کے اوپر اس طرح کا جو ہے نا عذاب نہیں آئے گا جو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، وگرنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوگی۔ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب